قصے گلیاروں کے پیش کرتے ہیں سعادت حسن منٹو کی لکھی کہانی محمودہ۔ مستقیم نے محمودہ کو پہلی مرتبہ اپنی شادی پر دیکھا۔ عارسی مصحف کی رسم ادا ہو رہی تھی کہ اچانک اس کو دو بڑی بڑی غیر معمولی طور پر بڑی آنکھیں دکھائی تھیں۔ یہ محمودہ کی آنکھیں تھیں جو ابھی تک کنواری تھیں۔ مستقیم عورتوں اور لڑکیوں کے جھرمٹ میں گھرا تھا۔ محمودہ کی آنکھیں دیکھنے کے بعد اسے قطعاً محسوس نہ ہوا کہ عارسی مصحف کی رسم کب شروع ہوئی اور کب ختم ہوئی۔ اس کی دلہن کیسی تھی یہ بتانے کے لیے اس کو موقع دیا گیا تھا، مگر محمودہ کی آنکھیں اس کی دلہن اور اس کے درمیان ایک سیاہ مخملی پردے کے مانندہ حائل ہو گئی۔ اس نے چوری چوری کئی مرتبہ محمودہ کی طرف دیکھا۔ اس کی ہم عمر لڑکیاں سب چہچہا رہی تھیں۔ مستقیم سے بڑے جوروں پر چھیڑخانی ہو رہی تھی، مگر وہ الگ تھلگ کھڑکی کے پاس گھٹنوں پر ٹھوڑی جمائے خاموش بیٹھی تھی۔ اس کا رنگ گورا تھا، بال تختیوں پر لکھنے والی سیاہی کے مانند کالے اور چمکیلے تھے۔ اس نے سیدھی مانگ نکال رکھی تھی جو اس کے بیجوی چہرے پر بہت سجتی تھی۔ مستقیم کا اندازہ تھا کہ اس کا قد چھوٹا ہے، چنانچہ جب وہ اٹھی تو اس کی تصدیق ہو گئی۔ لباس بہت معمولی قسم کا تھا۔ دوپٹہ جب اس کے سر سے ڈھلکا اور فرش تک جا پہنچا تو مستقیم نے دیکھا کہ اس کا سینہ بہت ٹھوس اور مضبوط تھا۔ بھرا بھرا جسم، تیکھی ناک، چوڑی پیشانی، چھوٹا سا لب دہان اور آنکھیں جو دیکھنے والے کو سب سے پہلے دکھائی دیتی تھی۔ مستقیم اپنی دلہن گھر لے آیا۔ 2-3 مہینے گزر گئے۔ وہ خوش تھا اس لیے کہ اس کی بیوی خوبصورت اور باسلیقہ تھی، لیکن وہ محمودہ کی آنکھیں ابھی نہیں بھول سکا تھا۔ اس کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ اس کے دل و دماغ پر مرتسم ہو گئی ہیں۔ مستقیم کو محمودہ کا نام معلوم نہیں تھا۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی کلثوم سے برسبیل تذکرہ پوچھا، وہ لڑکی کون تھی جو ہماری شادی پر تھی جب عارسی مصحف کی رسم ادا ہو رہی تھی؟ وہ ایک کونے میں کھڑکی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ کلثوم نے جواب دیا، میں کیا کہہ سکتی ہوں، اس وقت کئی لڑکیاں تھیں، معلوم نہیں آپ کس کے متعلق پوچھ رہے ہیں؟ مستقیم نے کہا، وہ جس کی یہ بڑی بڑی آنکھیں تھیں۔ کلثوم سمجھ گئی، اوہ آپ کا مطلب محمودہ سے ہے۔ ہاں، واقعی اس کی آنکھیں بہت بڑی ہیں لیکن بری نہیں لگتیں۔ غریب گھرانے کی لڑکی ہے، بہت کم گو اور شریف، کل ہی اس کی شادی ہوئی ہے۔ مستقیم کو غیر ارادی طور پر ایک دھچکا سا لگا۔ اس کی شادی ہو گئی کل؟ ہاں، میں کل وہیں تو گئی تھی۔ میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ میں نے اس کو ایک انگوٹھی دی ہے؟ ہاں مجھے یاد آ گیا، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ تم جس سہیلی کی شادی پر جا رہی ہو وہی لڑکی ہے، بڑی بڑی آنکھوں والی۔ کہاں شادی ہوئی اس کی؟ کلثوم نے گلوری بنا کر اپنے خاوند کو دیتے ہوئے کہا، اپنے عزیزوں میں۔ خاوند اس کا ریلوے ورکشاپ میں کام کرتا ہے، 150 روپے ماہوار تنخواہ ہے، سنا ہے بے حد شریف آدمی ہے۔ مستقیم نے گلوری قلعے کے نیچے دبائی۔ چلو اچھا ہو گیا، لڑکی بھی جیسا کہ تم کہتی ہو شریف ہے۔ کلثوم سے نہ رہا گیا۔ اسے تعجب تھا کہ اس کا خاوند محمودہ میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہا ہے۔ حیرت ہے کہ آپ نے اس کو محض ایک نظر دیکھنے پر بھی یاد رکھا۔ مستقیم نے کہا، اس کی آنکھیں کچھ ایسی ہیں کہ آدمی انہیں بھول نہیں سکتا، کیا میں جھوٹ کہتا ہوں؟ کلثوم دوسرا پان بنا رہی تھی۔ تھوڑے سے وقفے کے بعد وہ اپنے خاوند سے مخاطب ہوئی، میں اس کے متعلق کچھ کہہ نہیں سکتی، مجھے تو اس کی آنکھوں میں ایسی کوئی کشش نظر نہیں آتی، مرد جانے کن نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ مستقیم نے مناسب خیال کیا کہ اس موضوع پر اب مزید گفتگو نہیں ہونی چاہیے، چنانچہ جواب میں مسکرا کر وہ اٹھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اتوار کی چھٹی تھی، حسب معمول اسے اپنی بیوی کے ساتھ میٹنی شو دیکھنے جانا چاہیے تھا، مگر محمودہ کا ذکر چھیڑ کر اس نے اپنی طبیعت مقدر کر لی۔ اس نے آرام کرسی پر لیٹ کر تپائی پر سے ایک کتاب اٹھائی جسے وہ 2 مرتبہ پڑھ چکا تھا۔ پہلا ورق نکالا اور پڑھنے لگا، مگر
حرف گڑبڑ ہو کر محمودہ کی آنکھیں بن جاتے۔ مستقیم نے سوچا شاید کلثوم ٹھیک کہتی تھی کہ اسے محمودہ کی آنکھوں میں کوئی کشش نظر نہیں آتی۔ ہو سکتا ہے کسی اور مرد کو بھی نظر نہ آئے۔ ایک صرف میں ہوں جسے دکھائی دی ہے، پر کیوں؟ میں نے ایسا کوئی ارادہ نہیں کیا تھا، میری ایسی کوئی خواہش نہیں تھی کہ وہ میرے لیے پرکشش بن جائے۔ ایک لہجے کی تو بات تھی، بس میں نے ایک نظر دیکھا اور وہ میرے دل و دماغ پر چھا گئی۔ اس میں نہ ان آنکھوں کا قصور ہے نہ میری آنکھوں کا جن سے میں نے اسے دیکھا تھا۔ اس کے بعد مستقیم نے محمودہ کی شادی کے متعلق سوچنا شروع کیا۔ تو ہو گئی اس کی شادی، چلو اچھا ہوا، لیکن دوست یہ کیا بات ہے کہ تمہارے دل میں ہلکی سی ٹیس اٹھتی ہے؟ کیا تم چاہتے تھے کہ اس کی شادی نہ ہو، سدا کنواری رہے؟ کیونکہ تمہارے دل میں اس سے شادی کرنے کی خواہش تو کبھی پیدا نہیں ہوئی، تم نے اس کے متعلق کبھی ایک لہجے کے لیے بھی نہیں سوچا، پھر جلن کیسی؟ اتنی دیر تمہیں اسے دیکھنے کا بھی خیال نہ آیا، پر اب تم کیوں اسے دیکھنا چاہتے ہو؟ بفرض محال دیکھ بھی لو تو کیا کر لو گے؟ اسے اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لو گے؟ اس کی بڑی بڑی آنکھیں نوچ کر اپنے بٹوے میں ڈال لو گے؟ بولو نا، کیا کرو گے؟ مستقیم کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اصل میں اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے، اگر کچھ چاہتا بھی ہے تو کیوں چاہتا ہے۔ محمودہ کی شادی ہو چکی تھی، اور وہ بھی صرف ایک روز پہلے، یعنی اس وقت جب کہ مستقیم کتاب کی ورق گردانی کر رہا تھا۔ محمودہ یقیناً دلہنوں کے لباس میں یا تو اپنے میکے یا اپنی سسرال میں شرمائی لجائی بیٹھی تھی۔ وہ خود شریف تھی، اس کا شوہر بھی شریف تھا، ریلوے ورکشاپ میں ملازم تھا اور 150 روپے ماہوار تنخواہ پاتا تھا۔ بڑی خوشی کی بات تھی۔ مستقیم کی دلی خواہش تھی کہ وہ خوش رہے، ساری عمر خوش رہے، لیکن اس کے دل میں جانے کیوں ایک ٹیس سی اٹھتی تھی اور اسے بے قرار بنا جاتی تھی۔ مستقیم آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ سب بکواس ہے، اسے محمودہ کے متعلق قطعاً سوچنا نہیں چاہیے۔ 2 برس گزر گئے، اس دوران میں اسے محمودہ کے متعلق کچھ معلوم نہ ہوا اور نہ اس نے معلوم کرنے کی کوشش کی۔ حالانکہ وہ اور اس کا خاوند بمبئی میں ڈونگری کی ایک گلی میں رہتے تھے۔ مستقیم گو ڈونگری سے بہت دور ماہم میں رہتا تھا، لیکن اگر وہ چاہتا تو بڑی آسانی سے محمودہ کو دیکھ سکتا تھا۔ ایک دن کلثوم ہی نے اس سے کہا، آپ کی اس بڑی بڑی آنکھوں والی محمودہ کے نصیب بہت برے نکلے۔ چونک کر مستقیم نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا، کیوں؟ کیا ہوا؟ کلثوم نے گلوری بناتے ہوئے کہا، اس کا خاوند ایک دم مولوی ہو گیا ہے۔ تو اس سے کیا ہوا؟ آپ سن تو لیجئے، ہر وقت مذہب کی باتیں کرتا رہتا ہے، لیکن بڑی اوٹ پٹانگ قسم کی۔ وظیفے کرتا ہے، چلے کاٹتا ہے اور محمودہ کو مجبور کرتا ہے کہ وہ بھی ایسا کرے۔ فقیروں کے پاس گھنٹوں بیٹھا رہتا ہے، گھر بار سے بالکل غافل ہو گیا ہے۔ داڑھی بڑھا لی ہے، ہاتھ میں ہر وقت تسبیح ہوتی ہے، کام پر کبھی جاتا ہے کبھی نہیں جاتا، کئی دن غائب رہتا ہے۔ وہ بیچاری کڑتی رہتی ہے، گھر میں کھانے کو کچھ ہوتا نہیں، اس لیے فاقے کرتی ہے۔ جب اس سے شکایت کرتی ہے تو آگے سے جواب یہ ملتا ہے، فاقہ کشی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پیاری ہے۔ کلثوم نے یہ سب کچھ ایک سانس میں کہا۔ مستقیم نے پندنیا سے تھوڑی سی جھالیاں اٹھا کر منہ میں ڈالی، کہیں دماغ تو نہیں چل گیا اس کا؟ کلثوم نے کہا، محمودہ کا تو یہی خیال ہے۔ خیال کیا، اس کو یقین ہے۔ گلے میں بڑے بڑے منکوں والی مالا ڈالے پھرتا ہے، کبھی کبھی سفید رنگ کا چولا بھی پہنتا ہے۔ مستقیم گلوری لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور آرام کرسی میں لیٹ کر سوچنے لگا، یہ کیا ہوا؟ ایسا شوہر تو وبال جان ہوتا ہے، غریب کس مصیبت میں پھنس گئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ پاگل پن کے جراثیم اس کے شوہر میں شروع سے ہی موجود ہوں گے، جو ایک دم اب ظاہر ہوئے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اب محمودہ کیا کرے گی؟ اس کا یہاں کوئی رشتہ دار بھی نہیں، کچھ شادی کرنے لاہور سے آئے تھے اور واپس چلے گئے تھے۔ کیا محمودہ نے اپنے والدین کو لکھا ہوگا؟ نہیں،
اس کے ماں باپ تو جیسا کہ کلثوم نے ایک مرتبہ کہا تھا اس کے بچپن ہی میں مر گئے تھے۔ شادی اس کے چچا نے کی تھی۔ ڈونگری ڈونگری میں شاید اس کی جان پہچان کا کوئی ہو۔ نہیں، جان پہچان کا کوئی ہوتا تو وہ فاقیں کیوں کرتی؟ کلثوم کیوں نہ اسے اپنے یہاں لے آئے؟ پاگل ہوئے ہو مستقیم، ہوش کے ناخن لو۔ مستقیم نے ایک بار پھر ارادہ کر لیا کہ وہ محمودہ کے متعلق نہیں سوچے گا، اس لیے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، بیکار کی مگش پاشی تھی۔ بہت دنوں کے بعد کلثوم نے ایک روز اسے بتایا کہ محمودہ کا شوہر جس کا نام جمیل تھا قریب قریب پاگل ہو گیا ہے۔ مستقیم نے پوچھا، کیا مطلب؟ کلثوم نے جواب دیا، مطلب یہ کہ اب وہ رات کو ایک سیکنڈ کے لیے نہیں سوتا، جہاں کھڑا ہے بس وہیں گھنٹوں خاموش کھڑا رہتا ہے۔ محمودہ غریب روتی رہتی ہے۔ میں کل اس کے پاس گئی تھی، بیچاری کو کئی دن کا فاقہ تھا۔ میں 20 روپے دے آئی کیونکہ میرے پاس اتنے ہی تھے۔ مستقیم نے کہا، بہت اچھا کیا تم نے، جب تک اس کا خاوند ٹھیک نہیں ہوتا کچھ نہ کچھ دے آیا کرو تاکہ غریب کو فاقوں کی نوبت نہ آئے۔ کلثوم نے تھوڑے توقف کے بعد عجیب و غریب لہجے میں کہا، اصل میں بات کچھ اور ہے۔ کیا مطلب؟ محمودہ کا خیال ہے کہ جمیل نے محض ایک ڈھونگ رچا رکھا ہے، وہ پاگل واگل ہرگز نہیں۔ بات یہ ہے کہ وہ کیا؟ وہ وہ عورت کے قابل نہیں۔ نقص دور کرنے کے لیے وہ فقیروں اور سنیاسیوں کے ٹونے ٹوٹ کے لیتا رہتا ہے۔ مستقیم نے کہا، یہ بات تو پاگل ہونے سے زیادہ افسوسناک ہے۔ محمودہ کے لیے تو یہ سمجھو کہ عزت واجی زندگی ایک کھلا بن کر رہ گئی ہے۔ مستقیم اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ بیٹھ کر محمودہ کی حالت زار کے متعلق سوچنے لگا۔ ایسی عورت کی زندگی کیا ہوگی جس کا شوہر بالکل صفر ہو؟ کتنے ارمان ہوں گے اس کے سینے میں؟ اس کی جوانی نے کتنے کپ کپا دینے والے خواب دیکھے ہوں گے؟ اس نے اپنی سہیلیوں سے کیا کچھ نہیں سنا ہوگا؟ کتنی نا امیدی ہوئی ہوگی غریب کو جب اسے چاروں طرف کھلا ہی کھلا نظر آیا ہوگا۔ اس نے اپنی گود ہری ہونے کے متعلق بھی کئی بار سوچا ہوگا۔ جب ڈونگری میں کسی کے یہاں بچہ پیدا ہونے کی اطلاع اسے ملتی ہوگی تو بیچاری کے دل پر ایک گھوسا سا لگتا ہوگا۔ اب کیا کرے گی؟ ایسا نہ ہو خودکشی کر لے۔ 2 برس تک اس نے کسی کو یہ راز نہ بتایا مگر اس کا سینہ پھٹ پڑا، خدا اس کے حال پر رحم کرے۔ بہت دن گزر گئے۔ مستقیم اور کلثوم چھٹیوں میں پنچ گنی چلے گئے، وہیں 2.5 مہینے رہے۔ واپس آئے تو 1 مہینے کے بعد کلثوم کے ہاں لڑکا پیدا ہوا۔ وہ محمودہ کے ہاں نہ جا سکی، لیکن ایک دن اس کی ایک سہیلی جو محمودہ کو جانتی تھی اس کو مبارکباد دینے کے لیے آئی۔ اس نے باتوں باتوں میں کلثوم سے کہا، کچھ سنا تم نے؟ وہ محمودہ ہے نا، بڑی بڑی آنکھوں والی؟ کلثوم نے کہا، ہاں ہاں، ڈونگری میں رہتی ہے۔ خاوند کی بے پرواہی نے غریب کو بری باتوں پر مجبور کر دیا۔ کلثوم کی سہیلی کی آواز میں درد تھا۔ کلثوم نے بڑے دکھ سے پوچھا، کیسی بری باتوں پر؟ اب اس کے یہاں غیر مردوں کا آنا جانا ہو گیا ہے۔ جھوٹ! کلثوم کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ کلثوم کی سہیلی نے کہا، نہیں کلثوم، میں جھوٹ نہیں کہتی۔ میں پرسوں اس سے ملنے گئی تھی۔ دروازے پر دستک دینے ہی والی تھی کہ اندر سے ایک نوجوان مرد جو میمن معلوم ہوتا تھا باہر نکلا اور تیزی سے نیچے اتر گیا۔ میں نے اب اس سے ملنا مناسب نہ سمجھا اور واپس چلی آئی۔ یہ تم نے بہت بری خبر سنائی، خدا اس کو گناہ کے راستے سے بچائے رکھے۔ ہو سکتا ہے وہ میمن اس کے خاوند کا کوئی دوست ہو۔ کلثوم نے خود کو فریب دیتے ہوئے کہا۔ اس کی سہیلی مسکرائی، دوست؟ چوروں کی طرح دروازے کھول کر بھاگا نہیں کرتے۔ کلثوم نے اپنے خاوند سے بات کی تو اسے بہت دکھ ہوا۔ وہ کبھی رویا نہیں تھا، پر جب کلثوم نے اسے یہ اندوہناک بات بتائی تو محمودہ نے گناہ کا راستہ اختیار کر لیا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اسی وقت تہیہ کر لیا کہ محمودہ ان کے یہاں رہے گی۔ چنانچہ اس نے اپنی بیوی سے کہا، یہ بڑی خوفناک بات ہے، تم ایسا کرو، ابھی جاؤ اور محمودہ کو یہاں لے آؤ۔ کلثوم نے بڑے روکھے پن سے کہا، میں اسے اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی۔ کیوں؟ مستقیم کے لہجے میں حیرت تھی۔ بس میری مرضی، وہ میرے گھر میں کیوں رہے؟
اس لیے کہ آپ کو اس کی آنکھیں پسند ہیں؟ کلثوم کے بولنے کا انداز بہت زہریلا اور طنزیہ تھا۔ مستقیم کو بہت غصہ آیا، مگر پی گیا۔ کلثوم سے بحث کرنا بالکل فضول تھا۔ ایک صرف یہی ہو سکتا تھا کہ کلثوم کو نکال کر محمودہ کو لے آئے، مگر وہ ایسے اقدام کے متعلق سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ مستقیم کی نیت قطعاً نیک تھی، اس کو خود اس کا احساس تھا۔ دراصل اس نے کسی گندے زاویے نگاہ سے محمودہ کو دیکھا ہی نہیں تھا، البتہ اس کی آنکھیں اس کو واقعی پسند تھیں، اتنی کہ وہ بیاں نہیں کر سکتا تھا۔ وہ گناہ کا راستہ اختیار کر چکی تھی، ابھی اس نے صرف چند قدم ہی اٹھائے تھے، اس کو تباہی کے غار سے بچایا جا سکتا تھا۔ مستقیم نے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی، کبھی روزہ نہیں رکھا تھا، کبھی خیرات نہیں دی تھی۔ خدا نے اس کو کتنا اچھا موقع دیا تھا کہ وہ محمودہ کو گناہ کے رستے پر سے گھسیٹ کر لے آئے اور طلاق وغیرہ دلوا کر اس کی کسی اور سے شادی کرا دے، مگر وہ یہ ثواب کا کام نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ وہ بیوی کا دبیل تھا۔ بہت دیر تک مستقیم کا ضمیر اس کو سرزنش کرتا رہا۔ ایک دو مرتبہ اس نے کوشش کی کہ اس کی بیوی رضامند ہو جائے، مگر جیسا کہ مستقیم کو معلوم تھا، ایسی کوششیں لاحاصل تھیں۔ مستقیم کا خیال تھا کہ اور کچھ نہیں تو کلثوم محمودہ سے ملنے ضرور جائے گی، مگر اس کو نا امیدی ہوئی۔ کلثوم نے اس روز کے بعد محمودہ کا نام تک نہ لیا۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ مستقیم خاموش رہا۔ قریب 2 برس گزر گئے۔ ایک دن گھر سے نکل کر مستقیم ایسے ہی تفریحاً فٹ پاتھ پر چہل قدمی کر رہا تھا۔ اس نے کسائیوں کی بلڈنگ کی گراؤنڈ فلور کی کھولی کے باہر تھڑے پر محمودہ کی آنکھوں کی جھلک دیکھی۔ مستقیم 2 قدم آگے نکل گیا تھا۔ فوراً مڑ کر اس نے غور سے دیکھا، محمودہ ہی تھی، وہی بڑی بڑی آنکھیں، وہ ایک یہودن کے ساتھ جو اس کھولی میں رہتی تھی، باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ اس یہودن کو سارا ماہم جانتا تھا، ادھیڑ عمر کی عورت تھی، اس کا کام عیاش مردوں کے لیے جوان لڑکیاں مہیا کرانا تھا۔ اس کی اپنی 2 جوان لڑکیاں تھیں جن سے وہ پیشہ کرواتی تھی۔ مستقیم نے جب محمودہ کا چہرہ نہایت ہی بیہودہ طور پر میک اپ کیا ہوا دیکھا تو وہ لرز اٹھا۔ زیادہ دیر تک یہ اندوہناک منظر دیکھنے کی تاب اس میں نہیں تھی، وہاں سے فوراً چل دیا۔ گھر پہنچ کر اس نے کلثوم سے اس واقعے کا ذکر نہ کیا، کیونکہ اس کی اب ضرورت ہی نہیں رہی تھی۔ محمودہ اب مکمل عصمت فروش عورت بن چکی تھی۔ مستقیم کے سامنے جب بھی اس کا بیہودہ اور فحش طور پر میک اپ کیا ہوا چہرہ آتا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ اس کا ضمیر اس سے کہتا، مستقیم، جو کچھ تم نے دیکھا ہے اس کا باعث تم ہو۔ کیا ہوا تھا اگر تم اپنی بیوی کی چند روزہ ناراضی اور خفگی برداشت کر لیتے؟ زیادہ سے زیادہ وہ غصے میں آ کر اپنے میکے چلی جاتی، مگر محمودہ کی زندگی اس گندگی سے تو بچ جاتی جس میں وہ اس وقت ڈھنسی ہوئی ہے۔ کیا تمہاری نیت نیک نہیں تھی؟ اگر تم سچائی پر تھے تو سچائی پر رہتے تو کلثوم ایک نہ ایک دن اپنے آپ ٹھیک ہو جاتی۔ تم نے بڑا جرم کیا، بہت بڑا گناہ کیا۔ مستقیم اب کیا کر سکتا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ پانی سر سے گزر چکا تھا، چڑیا سارا کھیت چگ گئی تھی، اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ مرتے ہوئے مریض کو دم آخر آکسیجن سنگھانے والی بات تھی۔ تھوڑے دنوں کے بعد بمبئی کی فضا فرقہ وارانہ فسادت کے باعث بڑی خطرناک ہو گئی۔ بٹوارے کے باعث ملک کے طول و عرض میں تباہی اور غارت گری کا بازار گرم تھا۔ لوگ دھڑا دھڑ ہندوستان چھوڑ کر پاکستان جا رہے تھے۔ کلثوم نے مستقیم کو مجبور کیا کہ وہ بھی بمبئی چھوڑ دے۔ چنانچہ جو پہلا جہاز ملا اس کی سیٹیں بک کرا کے میاں بیوی کراچی پہنچ گئے اور چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر دیا۔ 2.5 برس کے بعد یہ کاروبار ترقی کر گیا، اس لیے مستقیم نے ملازمت کا خیال ترک کر دیا۔ ایک روز شام کو دکان سے اٹھ کر وہ ٹہلتا ٹہلتا صدر جا نکلا۔ جی چاہا کہ ایک پان کھائے۔ 20-30 قدم کے فاصلے پر اسے ایک دکان نظر آئی جس پر کافی بھیڑ تھی۔ آگے بڑھ کر وہ دکان کے پاس پہنچا۔ کیا دیکھتا ہے کہ محمودہ پان لگا رہی ہے۔ جھلسے ہوئے چہرے پر اسی قسم کا فحش میک اپ تھا،
لوگ اس سے گندے گندے مذاق کر رہے تھے اور وہ ہنس رہی ہے۔ مستقیم کے ہوش و حواس غائب ہو گئے۔ قریب تھا کہ وہاں سے بھاگ جائے کہ محمودہ نے اسے پکارا، ادھر آؤ دولہے میاں، تمہیں ایک فرسٹ کلاس پان کھلائیں، ہم تمہاری شادی میں شریک تھے۔ مستقیم بالکل پتھرا گیا۔ دوستوں، یہ تھی کہانی محمودہ، لیکھک سعادت حسن منٹو۔ امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں کسی اور دن کسی نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے نمسکار۔